بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کرونا وائرس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس کے محرکات کیا ہیں، یہ کس طرح ہماری اکانومی پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں عتیق الرحمان خٹک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا خٹک صاحب، یہ بتائیے کہ کرونا کے حوالے سے جو ہماری گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کافی ہیں یا اس میں اور کوئی تھوڑی سی اس میں آنی چاہیے، امپرومنٹ آنی چاہیے؟ دیکھیں چشتی صاحب، تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کر لوں، پھر آتے ہیں گورنمنٹ کی۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی وبا ہے جس کا کوئی پہلے سے علم نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ تو یا تو ہونا پہلے سے کوئی پلان کر لی جاتی ہیں، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، سیلاب آئے گا، تو اس سیزن میں سیلاب آتا ہے تو آپ پہلے سے کچھ چیزیں پلان کر لو۔ یہ ایکسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایکسیڈنٹ کے اندر ہی آپ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، جتنا آپ مار سکتے ہو، جتنا بہتر طریقے سے آپ اس کے لے سکتے ہو۔ اب جو ہماری گورنمنٹ ہے، جس طرح سے ہمارے پی ایم صاحب بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ بھئی اگر میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتا ہوں تو میرا دیہڑی دار جو ہے وہ افیکٹ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ بھی اسٹوڈیو آتے جاتے ہیں، مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، نکلنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر رکشے والا آ بھی جائے تو اس میں رکشے میں بیٹھے گا کون؟ ہاں، جب مسافر نہیں ہوں گے، جب مسافر ہی نہیں ہوگے تو وہ رکشے والا تو لاک ڈاؤن میں چلا گیا۔ کل ہی ایک ڈیسیژن اسی طرح سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ اگر کپڑے کی دکانیں تو آپ نے کھولنی ہے، درزی کی کھول دی ہے، تو وہ درزی کیا کرے گا؟ جی، اسی طریقے سے کافی ساری چیزیں ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ پہلے دن سے، جب یہ ہماری صورتحال تھوڑی سی بگڑی تھی، اگر یہ 14 دن کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں چلے جاتے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ریلیف پیکیجز دے رہی ہے، باقی کام کر رہی ہے، ایک اپریشیٹیبل چیز ہے، بہت ہے۔ لیکن اگین، چونکہ ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں دیہڑی دار طبقہ بہت زیادہ ہے، ملازمت پیشہ لوگ ہمارے کم ہیں، اور ہمارے موسٹلی اگر ملازمت پیشہ بھی ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کہہ رہے ہیں ان کو سیلریاں دو، یہ کرو، یار پرائیویٹ سیکٹر بھی تو ایک بزنس ہے نا۔ اگر وہ بیچارہ بزنس کما نہیں رہا، وہ کمائے گا نہیں تو کہاں سے دے گا؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹا بزنس مین ہے، اب اگر وہ اس کی منتھلی انکم سے ہی وہ سیلریاں دیتا ہے، تو اگر اس کی منتھلی انکم ہی نہیں آ رہی تو سیلریاں کہاں سے دے گا؟ اس وجہ سے گورنمنٹ کو نا سیریس نوٹ اس کا دیکھنا ہے، کیونکہ اب ویسے ہی لوگوں کے نہیں ہیں، مطلب کاروبار نہیں ہے، انکم نہیں ہے، تو چیزیں مزید جو ہے وہ خراب ہوں گی۔ اسپیشلی میں جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرنے والے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرنے والے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے چھوٹے بزنس ہیں یا بڑے بزنسز بھی ہیں جن کے بزنس افیکٹ ہوا ہے، موسٹلی افیکٹ ہوا ہے، تو انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ فارغ کر دی ہیں، کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے۔ کتنے بند ہو گئے، آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے اخبار بند ہو گئے ہیں، ٹی وی چینل بھی ایک دو بند ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو مطلب اب یہ لوگ تو دیہڑی دار نہیں تھے، ان کی تو سیلری آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو فارمولا ہے کہ جس کا بینک اکاؤنٹ ہے یا جس کا پاسپورٹ وغیرہ بنا ہوا ہے یا جس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی، اب یہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ان کا تو بینک اکاؤنٹ بھی تھا، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اس وجہ سے اقدامات ٹھیک بھی ہیں لیکن مزید کرنے والے بھی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اعلان، کل پرسوں ہی اعلان سنا ہے کہ وزیر اعظم لا رہے ہیں چھوٹے کاروباری اور تاجروں کے لیے، جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے بھی وہ پیکج کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں چشتی صاحب، یہاں پہ ایک چیز میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ پہلے ہمارے پاس ڈیلی ویجز کا ڈیٹا نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں، اسکروٹنی کا عمل اتنا تیز نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اچھا، آپ فار ایگزامپل تاجر کے لیے لے کر آتے ہو تو تاجر کا پیرامیٹر کیا ہوگا کہ کس پیرامیٹر والے تاجر آئے گا، ان کا آپ کے پاس سٹیٹسٹکس کہاں سے آئیں گے، ان کا ڈیٹا آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ اچھا، آپ اگر جاتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے رجسٹرڈ بزنسز نکالتے ہیں، تو آپ کے ٹوٹل 3-4% لوگ اپنے بزنس رجسٹرڈ کرواتے ہیں، باقی تو کرواتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ رجسٹریشن کے اوپر اگین کاسٹ آتی ہے۔ آپ چیمبر کے پاس جاتے ہو، چیمبر کی رجسٹریشن کی اپنی فیس ہے۔ جو چھوٹا کاروباری وہ تو پھر بھی مارا جائے گا اگر آپ اسٹیٹسٹکس کے اوپر بات کرتے ہو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ جی لوکلی ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ لوگ کریں، وہ اگین پولیٹیسائز ہو جائے گا۔ مطلب یہ چیز کہنے میں بڑی آسان ہے کہ آپ نے کہہ دی کہ یار ہم چھوٹے تاجر کے لیے یا چھوٹے اس کے لیے ہم، لیکن ان کو آپ کون سا سروے آپ کے پاس ہے، کون سی سٹیٹسٹکس آپ کے پاس ہے، کون سا ڈیٹا؟ آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم سندھ 12 یہ بات کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ڈیٹا کہاں سے آئے گا ان کے؟ مطلب ہمارے ہاں تو اب نادرا نے تھوڑا سا کیا کہ آپ آئی ڈی کارڈ کرتے ہو تو وہاں وہ آپ کو ایک مینشن کرتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے یا آپ کا پیشہ کیا ہے یا اس طرح سی چیزیں، لیکن آن ریئل گراؤنڈ لیول پہ ہمارے پاس یہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر وہ دیہڑی دار ہے
تو اس کی منتھلی انکم کتنی ہے, اس کے ڈیپینڈنٹ لوگ کتنے ہیں, اس کا خرچہ کتنا ہے, وہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے وہاں اس کی نیڈز کیا ہیں. اسی طرح اگر ایک بزنس ہے تو اس کی منتھلی انکم کتنی ہے, اس کا ایکسپینڈیچر کتنا ہے, اس کے اوپر اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں. تو یہ مطلب ڈیٹا نہیں ہے نا ہمارے پاس, ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اسی چیز کے اوپر آپ کی اکانومی اوپر نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو بزنس سیکٹر کو کبھی انکریج ہی نہیں کیا. ہم جو پڑھاتے ہیں وہ ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم تو نوکری کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا کہ بھئی آپ یہ پڑھ لو تو نوکری کرو گے. تو ہمارے ہاں یہ بزنس مین کو فیور دینا بڑی اچھی بات ہے. میں اگین کہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ اس کے لحاظ سے اسٹیپ اٹھا رہی وہ اپریشیٹ کرتا ہوں میں. چلیں سب کو ناسک 2% کو تو فائدہ ہوگا, ایک بزنس مین کو بھی اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اپریشیٹیبل چیز ہے. لیکن ہماری عوام ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں آبادی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر جاؤ گے کہ بھئی ہم نے بزنسز کو سپورٹ کرنا ہے, دیکھیں یہ جو 12,000 والی بات ہے اس کے اوپر بھی دیکھ لو نا کتنے لوگوں کو مل رہا ہے اور کتنے کو نہیں مل رہا. تو اسی طرح سے بزنس سیکٹر کی جب آپ بات کرو گے تو سیم سیناریو آپ کے پاس ہوگا. بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے بغیر اسٹیٹسٹکس کے, بغیر ڈیٹا کے, یہ اس طرح کی جو آفرز وہ دے رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا. صحیح, یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا خٹک صاحب, کاروباری صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی پریشان کن ہے, ہماری نہیں پوری دنیا کی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جی. امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ اس وقت اوندھے منہ پڑا ہے. جی, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, مزید اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو اکانومی ہے ہماری اور اسپیشلی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ پوری دنیا کا آپ نے تیل کا دیکھا کہ امریکہ میں کریش کر گئی ہے پوری ان کی انڈسٹری. تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک اب المیہ ہے. میں یہ کچھ دن پہلے ایک جگہ بات ہو رہی تو میں کہہ رہا کہ جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ اور یہ کرونا سے اللہ کرے انسانیت نکلے, پوری دنیا اس میں سے نکلے, تو پوری دنیا کے ڈائنامکس چینج ہوں گے. بزنس کیا کرنا ہے وہ بھی چینج ہوگا, ایون ہماری رشتہ داریاں بھی چینج ہوں گی, رہنے سہنے کا طریقہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اب جو بزنسز صرف ڈیلی اس کے اوپر تھا کہ کسٹمر آتا, چیزیں خریدتا, یا کوئی اس طرح سے چیزیں ہوتی فزیکل جس کے اندر زیادہ انوالومنٹ تھی, وہ ڈیجیٹل کے اوپر موسٹلی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, جو ابھی بزنس سروائیو کر رہے ہیں اس طرح سے. جو جہاں تک آپ نے ایفیکٹ کی بات کی, اب لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کی آدھی انڈسٹری بند ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری اگر صرف ایک دن بند ہوتی ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے. بالکل. اور پھر یہ آلموسٹ ہمیں 2 مہینے ہونے والے ہیں. 2 مہینے اگر ایک دکان آپ کی بند ہوتی ہے, صرف چھوٹی دکان کی مثال, ایک کریانہ کی دکان کی, تو اس کی پوری فیملی یا اس کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ 2 سال کیا 3-4 سال پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ایفیکٹ آ رہا ہے, لیکن اس کی ایک جو چیز ہے کہ اس سب پہ آ رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں اکانومی بہت نیچے جائے گی, فلاں جو ہے وہ اوپر. صرف یہ کہ کچھ جو بزنسز تھے جنہوں نے وہ ڈیجیٹل تھے, کچھ طرح سے نہیں تھی, جن کے اوپر زیادہ افیکٹ نہیں پڑ رہا, وہ تھوڑا گزارا کر جائیں گے. باقی افیکٹ سب کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں اگین جس طرح سے چائنا نے کنٹرول کیا ہے اس کو, چائنا نے کنٹرول کر لیا, چائنا نے اپنی معیشت جو نقصان ان کو ہونا تھا وہ ہو گیا, باقی بچا لیے. اسی طرح سے کسی نے اپنی بچا لی تو بچا لی, ادروائز افیکٹ سب ہو رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں چائنا کا سب کچھ بچ گیا, چائنا کا بھی سب کچھ نہیں بچا. اس کی اب چائنا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے, اب پاکستان جو ایکسپورٹ چائنا سے کر رہا تھا وہ کیا ہو رہی ہیں اب نہیں ہو رہی. باقی کنٹریز میں جو, تو ان کا بھی بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. اگر وہ کتنی چیزیں بنائیں گے, ذخیرہ تو نہیں کر سکتے نا. تیل کی کرائسس کیوں آئے ہیں کہ بھئی وہ آگے کنزیومر ہی نہیں ہے نا, استعمال نہیں ہو رہا. تو بزنس کے اوپر جو افیکٹ پڑ رہا ہے
ایک میں یہاں پہ چونکہ بزنس ایڈوائزری کا بھی ہمارا کام ہے، ایک چیز میں یہاں پہ کہوں گا کہ جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے. یہ جو کرونا وائرس ایک پرابلم ہے نا، اس پہ بزنسز کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے، ضرور یہ کچھ نہ کچھ سکھا کے کنزیومر کے لیے بھی ایک اپرچونٹی کہ یار یہ جو اتنی ایکسٹرا چیزیں میں نے رکھی ہوئی تھی نا، اس کے بغیر بھی میں جی سکتا بہت ہوں. زبردست بات آپ نے کی اس کے بغیر بھی میں جی سکتا ہوں. اب ہماری زندگی گزر رہی ہے جس طرح گزری، جس طرح رش میں گزر رہی تھی، جی آج کل وہ مطلب اتنا رش نہیں ہے لیکن زندگی گزر رہی ہے. جی ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا تھا کہ یار آج کل گاڑی چلانے میں بڑا مزہ ہے، روڈ پہ ٹریفک اتنی نہیں ہوتی کہیں. دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کا کالم تھا بڑا اچھا، نام میں بھول گیا ہوں، کہ زمین جو ہے نا وہ مرمت کے طور پہ عارضی طور پہ بند ہے. آپ انوائرمنٹ کے اوپر اثرات، اوزون لیئر کی آپ بات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بہتر ہو گئی ہے بتا رہے ہیں جو کہ اگر ہم 20 سال اس کی پروٹیکٹیو میئرز، جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں 20 سال اس پروٹیکٹیو میئرز کو ہم لیتے تب جا کے ہم اس کو شاید کور اپ کر پاتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کر لی. آپ اٹلی میں دیکھ لیں، وہاں کی نہریں جو وہاں پہ نالے شالے تھے ان سے بدبو آتی تھی، اب اس کے اندر مچھلی نظر آتی ہے، اتنے کلیئر ہو گئے. آپ ویسے آپ دیکھ لیں، باہر جائیں یا چھت کے اوپر جائیں، آپ ویو دیکھ لیں، اسلام آباد کا ویو دیکھ لیں، آپ کو فیل ہوگا کہ یار انوائرمنٹ کے اوپر بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے. یہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں، پہلے اب اگر آپ شیشہ کھولتے تھے نا تو آپ کو ڈسٹ اندر آتی تھی، اب آپ کو فریش ایئر اندر آتی ہے. تو دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہوئی ہے. اب اس کی حکمت کچھ لوگوں کو شاید اب بھی پتہ چل گئی ہے، کچھ کو شاید اس کے بعد میں پتہ چلے گی، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں اس کے اندر ہے، ہمیں ایٹ لیسٹ یہ سکھا دیا ہے کہ بھائی لگژری کے بغیر بھی آپ جی سکتے ہو، ان چیزوں کے بغیر بھی گزارا ہو ان سکتا چیزوں ہے، کے بغیر بھی آپ انٹرنیشنل ٹریول کے بغیر بھی جی سکتے ہو، آپ لگژری کھانے کے بغیر بھی جی سکتے ہو، آپ فاسٹ فوڈ کے بغیر بھی جی سکتے ہو، گھر میں آپ جی سکتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس کے بعد نا ساری ڈائنامکس دنیا شاید زیرو سے ایک نئے طریقے سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی. نہیں، بہت زبردست بات آپ نے کی، بڑا مزہ ہے اس بات کا کہ مرمت کی وجہ سے عارضی طور پر بند ہے. واہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے. بہت شکریہ عتیق صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا اور بڑی انفارمیشن آپ نے ہمیں دی. ناظرین، آپ نے عتیق الرحمان صاحب کی باتیں سنی. ہمارے پروگرام کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. کہ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے.